ناظرین، رحمت ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں ایک طرف زہیب سب کا دل جیتنے والا ہے تو دوسری طرف باری پر سب کو ہی افسوس ہونے والا ہے، جبکہ رمیسا اور اس کے بیٹے کاشف کی اصلیت عالم کے سامنے آنے والی ہے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں علیزے اور زہیب کی۔ رمشا جب علیزے کے اوپر جھوٹے الزام لگاتی ہے اور اس نے کچھ جھوٹے ثبوت بھی جمع کر رکھے ہیں۔ ایک بار جب شاہ زین اور علیزے آپس میں بات کر رہے تھے تو رمشا نے ان کی ویڈیو بنا لی تھی، لیکن جب شاہ زین اس میں کہتا ہے کہ آپ میرے لیے بہنوں کی طرح ہیں تو رمشا اس ویڈیو کی آواز میوٹ کر دیتی ہے اور پھر جان بوجھ کے شاہ زین کی طرف سے ایک لو لیٹر لکھ کر علیزے کی اس ڈائری میں رکھ دیتی ہے، جس میں علیزے اپنی جیولری کے لین دین کی تمام ڈیٹیلز لکھتی ہے۔ رمشا سوچتی ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا، اب یہی ثبوت میرے کام آئیں گے، اور زہیب علیزے کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ علیزے لاکھ کہے کہ اس کے ہونے والے بچے کو میں نے اور امی نے ختم کیا ہے، لیکن اس کے پاس تو ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں۔ ایسے میں رمشا جلدی سے وہ لیٹر لا کے زہیب کو دیتی ہے۔ زہیب تو وہ لیٹر پڑھتا جاتا ہے اور اس کے ہوش اڑتے جاتے ہیں کہ شاہ زین میری بیوی کے بارے میں یہ سب الفاظ کیسے لکھ سکتا ہے، جبکہ میں شاہ زین پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا ہوں۔ لیکن پھر فوراً لگتا ہے کہ زہیب کے دماغ میں یہ بات ضرور آئے گی کہ بھلا شاہ زین کو آج کے دور میں لیٹر لکھ کے رکھنے کی کیا ضرورت؟ اگر اس کا علیزے کے ساتھ کوئی چکر ہو بھی تو وہ واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے علیزے سے بات کر سکتا ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ زہیب شاہ زین کی ہینڈ رائٹنگ بھی پہچانتا ہو اور اپنی بہن رمشا کی بھی، اور لیٹر میں لکھی گئی ہینڈ رائٹنگ وہ پہچان لے کہ یہ رائٹنگ تو شاہ زین کی ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو رمشا کی ہے۔ یہیں پر زہیب کو پتہ چل جائے گا کہ رمشا کتنی بڑی جھوٹی لڑکی ہے۔ اسی دوران ہو سکتا ہے رمشا زہیب کو وہ ویڈیو بھی دکھائے جو اس نے علیزے اور شاہ زین کی آپس میں باتیں کرتے ہوئے بنائی تھی، جب شاہ زین اپنی ماں کی طرف سے علیزے کے لیے ایک سوٹ بھی لایا تھا۔ اب زہیب وہ ویڈیو دیکھے گا تو رمشا سے پوچھے گا کہ اس ویڈیو میں آواز کیوں نہیں ہے، تو رمشا یہاں بھی کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ بنا لے گی۔ مزہ تو تب آئے کہ زہیب کو میوٹ ویڈیو کی آواز دوبارہ آن کرنی آتی ہو، اور جب وہ باتیں سنے تو اس سے صاف پتہ چل جائے کہ شاہ زین تو علیزے کو اپنی بہن سمجھتا ہے، اور وہ ڈریس بھی علیزے کے لیے خود نہیں بلکہ اپنی ماں کی طرف سے لایا تھا۔ اب زہیب کے سامنے ساری سچائی آ جائے گی، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ زہیب نے اس سچائی کو دیکھنے سے پہلے بھی رمشا کی باتوں پر یقین نہیں کیا، بلکہ سختی سے رمشا سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے کردار پر کوئی بات نہیں سنوں گا۔ تو ناظرین، زہیب صاف کہہ دے گا اپنی ماں اور بہن سے کہ میں آج تک سب کچھ برداشت کرتا آیا، علیزے کے ساتھ آپ لوگوں کا جو سلوک تھا میں شروع دن سے دیکھ رہا تھا، اور میں علیزے کو بھی دیکھ رہا تھا کہ اس نے کبھی بھی آپ کے اور امی کے برے سلوک کے بارے میں مجھ سے شکایت نہیں کی، بلکہ پوری کوشش کی کہ آپ دونوں کے دل میں جگہ بنا سکے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں کا دل علیزے کے لیے صاف ہی نہیں ہو سکا، اور یہ بات تو ظاہر ہے زہیب کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا کہ وہ جس ہونے والے بچے کے لیے اتنا خوش تھا، اس کی اپنی ہی بہن اور ماں نے اس کی اس خوشی کو چھین لیا۔ وہ صرف علیزے کا بچہ تو نہیں تھا نا، وہ زہیب کا بچہ بھی تھا، اور بچہ تو کسی کا بھی ہو، اس کو ختم کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال زہیب علیزے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں یہاں ایک دن بھی نہیں رکوں گا، میں اپنی بیوی کو یہاں سے لے کے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھ کر زہیب کی ماں کی حالت تو اچانک بہت بگڑ جاتی ہے، لیکن زہیب جو رکنا نہیں چاہتا، ہو سکتا ہے علیزے ہی جب زہیب کی ماں کی یہ حالت دیکھے تو زہیب سے کہے کہ ہمیں رک جانا چاہیے، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ویسے تو زہیب کی ماں کا دل پہلے سے ہی علیزے کے لیے نرم پڑ چکا ہے، اور وہ رمشا کو بھی سمجھاتی رہتی ہے کہ وہ علیزے کے خلاف اتنا منفی نہ سوچے۔ اب ہو سکتا ہے کہ زہیب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اپنے کیے کی معافی مانگے اور سارا سچ بتا دے کہ علیزے نے جو کچھ سنا وہ بالکل ٹھیک تھا، علیزے کا زیور بھی چوری نہیں ہوا تھا بلکہ وہ سب رمشا کے پاس ہے، اس نے چوری کا ڈرامہ رچایا تھا،
اور علیزے خود نہیں گری تھی بلکہ رمشا نے اسے گرانے کے لیے پلان بنایا تھا۔ تو بھائی زہیب کو چاہیے کہ اس رمشا نامی عورت کا تو اس گھر میں داخلہ بند کرے، کیونکہ ایسی نندیں تو سچ میں وبال جان ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ساری نندیں ہی بری ہوتی ہیں۔ ادھر اگر رمشا جیسی نند ہے تو ناظرین ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اسی ڈرامے میں پریشے کی نند منال بھی ہے، جس کے دل میں صرف اپنے بھائی کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی بھابھی پریشے کے لیے بھی صرف محبت اور ہمدردی ہے۔ اور پھر ایک نند انایا بھی تو ہے جو رمشا کی ہی کیٹیگری میں آتی ہے۔ تو جناب انایا اور آیان جب پریشے کو فائلز دینے آتے ہیں تو آیان جان بوجھ کر کچھ ایسی باتیں کرتا ہے اور پریشے کی کچھ ایسی تعریفیں کرتا ہے کہ باری کے دل میں پریشے کے خلاف جو شک پیدا ہو چکا ہے اسے مزید ہوا ملتی ہے۔ باری پریشے سے کوئی سوال جواب نہیں کرتا لیکن چپ اختیار کر لیتا ہے اور دل ہی دل میں پریشان بھی ہوتا ہے کہ پریشے میرے ساتھ یہ سب دھوکہ کیوں کر رہی ہے۔ اس دن وہ آیان کے ساتھ تھی اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ وہ اپنی ماں کے گھر پہ ہے، جبکہ میں نے خود اسے آیان کی گاڑی سے اسی وقت نکلتے دیکھا تھا جب وہ جھوٹ بول چکی تھی، اور پھر اب بار بار کہنے پر بھی وہ آیان کا آفس آخر کیوں نہیں چھوڑ رہی۔ اور باری اپنے آپ سے ہی باتیں کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پریشے تمہارے ان جھوٹوں نے آج میرا مان توڑ دیا۔ ادھر پریشے ہے جسے پتا بھی ہے کہ باری کا دل اس کی طرف سے بدظن ہو رہا ہے، لیکن پریشے ایسی کوئی بس میں کیا کہوں برا لفظ منہ سے نکالنا نہیں چاہتی۔ بھائی اگر تمہیں پتا چل گیا ہے کہ تمہارے ایک چپ کی وجہ سے تمہارے اور باری کے درمیان میں غلط فہمی کی دیوار مزید پختہ ہوتی جا رہی ہے اور تم دونوں کا رشتہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، تو تم اپنا منہ کھول دو اور باری کو سب سچ بتا دو۔ اپنی ماں اور بہن کے لیے الگ گھر کا انتظام کرنا کوئی اتنی بری بات تو نہیں کہ باری سنے گا تو پریشے پر افسوس کرے گا، بلکہ وہ تو پریشے کو اپریشیٹ کرے گا۔ اور باقی یہ کہ زبیدہ اور زوبی پر جو جھوٹا الزام لگا ہے رمیسا کی طرف سے، تو پریشے باری کو بتائے گی تو باری اچھی طرح سے پریشے کی ماں اور بہن کو جانتا ہے، وہ خود اس بات کی گواہی دے گا کہ آنٹی اور زوبی کبھی ایسا نہیں کر سکتے، لیکن پریشے چپ ہے اور وہ اپنے دل میں سوچتی ہے کہ باری میں چاہ کر بھی آپ کو ساری سچائی بتا نہیں سکتی۔ خیر اب سچائی تو باری کے سامنے آئے گی ہی، اور یہ بھی پتا چل جائے گا کہ انایا نے آیان کے ساتھ منگنی صرف اور صرف پریشے اور باری کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے ہی کی تھی، ورنہ انایا اور آیان دونوں کا ایک دوسرے سے شادی کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف اب عالم صاحب بھی حقیقت کو دیکھنے لگے ہیں اور رمیسا کی حرکتوں کو نوٹ کرنے لگے ہیں، اور انہیں افسوس ہے کہ زبیدہ نے میری پہلی بیوی اور بیٹی کی اتنی انسلٹ کی۔ اور پھر وہ باتوں باتوں میں رمیسا کو یاد دلاتے ہیں کہ اس بار تو جو پیسے چوری ہوئے تم نے زبیدہ اور زوبی پر الزام لگا دیا، لیکن تمہیں یاد ہے نا کہ ایک بار پہلے بھی میرے والیٹ میں سے پیسے چوری ہوئے تھے، تب اس گھر میں تو زبیدہ اور زوبی نہیں تھے۔ لیکن رمیسا عالم صاحب کی ہر بات کو رد کر رہی ہے کیونکہ بس وہ یہ چاہتی ہے کہ جلد سے جلد زبیدہ اور زوبی یہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن ناظرین بہت جلد سب کے سامنے حقیقت آ جائے گی، کیونکہ کاشف کب تک بچے گا؟ جن حرکتوں میں وہ پڑ چکا ہے لگتا یہی ہے کہ بہت جلد پولیس اریسٹ کرنے اسے گھر پہنچ جائے گی، اور پھر کاشف کے کارنامے سب کے سامنے ہوں گے، اور مزہ تو تب آئے کہ کاشف پولیس کے ساتھ جاتے جاتے اپنی ماں کی اصلیت بھی اپنے باپ کو بتاتا جائے۔ بہرحال ناظرین ڈرامے کے ویلنز پہ تو سب کو ہی غصہ آتا ہے، لیکن آج کی ایپیسوڈ دیکھ کر آپ کو زیادہ غصہ کس پہ آیا؟ باری کے شک پر یا پریشے کی چپ پر؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔